نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ سیاست ایک بیانیے کا نام ہے، سیاست ایک منشور کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ اصولوں اور پہلوؤں کا دوسری سیاسی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ موازنہ اور مقابلہ کرنے کا نام ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ سیاست کے مرہون منت ہوتی ہے۔ اس طرح سیاسی عمل جمہوری عمل کہلاتا ہے، اور جمہوریت کی نشو و نما جو ہے وہ سیاسی اصولوں کی پختگی پر ہے۔ جب میں نے کہا کہ سیاست جو ہے اس کا بنیادی مرکز اور محور سوچ اور فکر، منشور، ضابطے، بیانیہ اور باہمی جو ایک دوسرے پہ تنقید یا اس کی خوبیاں اور خامیاں کا موازنہ، یہ وہ پہلو ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ دی جانے والی سرگرمیوں کو ہم سیاست کا نام دیتے ہیں یا سیاسی سرگرمیوں کا نام دیتے ہیں، اور یہی سرگرمیاں جو ہے وہ حکومتوں کی تشکیل کا سبب بنتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ دیتے ہیں کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف۔ لیکن میں پاکستان کے اندر جب یہ دیکھتا ہوں تو پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے اندر جا کر میرے نزدیک جو سب سے پہلے اور شاید اس کو جو ہے وہ ہمیں سب کو جو ہے وہ اہم تصور کیا جائے گا کہ پاکستان میں جو سیاست کا جو اصول اور ضوابط ہے یا جو پہلو ہیں جس کی بنیاد پر سیاست کا پودا جو ہے وہ نشو و نما پائے گا، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ اذیت اور وہ تکلیف جو ہے وہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر سیاست کے نتیجے کے اندر ملک اور قوم کی ترقی یا خوشحالی کا تصور جو ہے وہ ہمیں کمزور سے کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت میں دیکھوں تو سیاسی جماعتوں کے پاس، عوام کے پاس جانے کے لیے جو سیاست کرنے کے لیے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں یا وہ منشور ہے، جو پہلو ہیں، اگر میں ان کا احاطہ کروں تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک ایسا بیانیہ بنا کر پیش کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ملک دشمن یا ملک کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ سرگرمی عمل قوت کے طور پر پیش کر سکے۔ پھر جا کر یہاں پر جو مینیفیسٹو اور منشور کے طور پر جو ایک دوسرا اصول سیاست کا مرکز اور محور بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ باہمی جو ایک تنقید کا پہلو ہے کہ ایک وابستگی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر کی جائے، یا ایک قوت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف جو ہے علم بغاوت کے طور پر جو ہے وہ تصور کی جائے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور المیہ جو بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ سیاست کے اندر جا کر جو ہے وہ عدل و انصاف کے نظام کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ کار کے طور پر پیش کیا جائے، اور اس طرح وہ عدل و انصاف کے نظام کے دیے گئے جو فیصلے ہیں اس فیصلوں کی بنیاد پر اپنے لیے تنقید کا پہلو تلاش کریں یا اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو ایک سہارے کے طور پر بنائے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو سیاست اب پاکستان میں کی جائے گی وہ ان اداروں کی بنیاد پر کی جائے گی جو سیاسی کردار سے بالاتر تصور کیے جاتے ہیں، یعنی عدل و انصاف اور پھر جو سیاست دانوں کے باہمی مقابلے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کیے جائیں گے وہ بھی ریاست کے اندر منشور کے حوالے سے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک چارج شیٹ کے طور پر لیا جائے گا، جہاں پر انہیں ایک ملزم کے طور پر پیش کیا جا سکے اور ثابت کیا جائے گا کہ یہ مجرم۔ اور المیہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وسیع کرتے چلے جائیں تو ہم نے سیاست کے اندر جو ایک مرکز اور محور بنا لیا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے تلخ عمل ہے وہ دہشت گردی کا، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک طرز فکر و عمل حکومت نے اختیار کرنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی جا کر ہم نے جو ہے وہ اپنی تقسیم جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر رکھی ہے کہ ایک جو ہے وہ ان سرگرمیوں کا سبب بننے والے جو قوتیں ہیں یا ان کا محرک بننے والی جو قوتیں ہیں، ان قوتوں سے متعلق جو ہے وہ اپنا طرز فکر و عمل جو ہے وہ پیسو بنا کر یا ان کے ساتھ ایگریڈ فارمولے کے تحت جو معاملات کو نشو و نما دینے کے دائی نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اس کو جو ایک ریاست کے خلاف سرگرمی ہے اس کو ریاست کے خلاف جرم قرار دے کر ریاست کی طاقت سے کچل دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر جو ہمیں پھر المیہ نکلے گا کہ دہشت گردی کے عمل کے حوالے میں بھی جو لائحہ عمل سیاست کے اندر کم سے کم ایک مینیفیسٹو کے لحاظ سے ایک ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہمیں ڈویژن نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم دہشت گردی کا کوئی عمل دیکھتے ہیں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی خامیوں کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے ایک فخر کرتا ہے کہ ہم نے اس کا جڑ سے اکھاڑ دیا، اور دوسرے کا بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ دوسری سیاسی قوتوں نے اس کو نشو و نما دیا، اس کو یہاں پر راستہ دیا۔ اور یہاں پر سیاست کے جو مینیفیسٹو اور منشور کے اندر جو اور زیادہ تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے
کہ وہ سیاست دانوں کے درمیان جو ہے وہ قومی مفادات کے حوالے سے کوئی متفقہ سوچ اور فکر کو اختیار کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو نفی کر کے جو ہے وہ اپنی کامیابی کا جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا جاتا ہے. اور اب یہاں پر جا کر ہمارے اندر جو ہے وہ پہلے ایک کالا باغ ڈیم کے ایشو کے اوپر کی جاتی تھی، پہلے کوئی پنجاب کا تصور دے کر کرتا تھا، کوئی سندھ کے اوپر تصور کرتا تھا، یا کراچی کے اندر زبان کی بنیاد پہ کرتا تھا. اب ہم نے اس کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مخالف سیاسی قوتوں کے اوپر جو ہے وہ فیڈریشن کے اندر جو ہے وہ مضبوط مرکز کے قیام کا بیانیہ بنائیں گی، جبکہ کچھ قوتیں جو ہے وہ اپنے حقوق کو تحفظ کے لیے، اپنی سیاست کی نشو و نما کے لیے صوبائی خود مختاری کا جو نعرہ ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ لگاتی ہوئی نظر آتی ہے. جب یہ بیانیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں سنائی دیتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کا ایک قائد جب یہ لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ کسی کا باپ بھی جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دیے گئے جو حقوق ہے اس میں سے کوئی واپس لے سکے. ہم تو جب بھی بات کریں گے اس کے اندر صوبائی اختیارات میں اضافے کی بات کریں گے، کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ وہ تلخی ہے کہ جس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سیاسی قوتوں کے اندر کہ جو ایک بہت مشکل سے ہمارے اندر اتفاق رائے پیدا ہوا تھا کہ ہم نے ایک وفاقی نظام بنا لیا. وفاقی نظام کے نتیجے کے اندر ہم نے ایک قابل قبول اور قابل فخر جو ہے وہ وفاقی نظام بنا لیا. اب اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ڈیبیٹ ایسی بنا لی ہے کہ جو محاذ رائے کی بنیاد جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر ہم اس کے تمام دیگر پہلو دیکھتے چلے جائیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے درمیان جو لوگوں کے درمیان جو وابستگی پیدا رکھتی ہے یا جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو عوام کے اندر اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے راستہ اختیار کرتی ہیں، تو وہاں پر بھی جا کر ان کا اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بیانیہ نہیں ہے، بلکہ وہ تقسیم در تقسیم کے فارمولے ہے کہ دوسری اپنی مخالف سیاسی جماعتوں سے متعلق لوگوں کے سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا عمل داخل کر دیا جائے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے. اب یعنی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نیشنل انٹیگریشن کا فیکٹر بننے کی بجائے جو ہے وہ نیشنل انٹیگریشن کے اگینسٹ ہمیں ایک سرگرمی عمل نظر آتی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی ایسی سیاسی سرگرمی جس کے نتیجے کے اندر ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ان کے مفادات ایک دوسرے سے کلیش ہوتے چلے جائیں، جو علمیت سے کام نہیں. اس طرح کہتے ہیں میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے جو سیاست کا جو نصاب ہے، جو کریکولم ہے پالیٹکس کا، وہ انتہائی پینفل ہوتا ہے. اور ہم ایک استاد کے طور پر جانتے ہیں کہ وہی جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے پھر وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ سوچ اور فکر پروان چڑھتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق تمام امتحان ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اب پالیٹکس کا جو کریکولم ہم نے تشکیل دے دیا ہے دیٹ از دا پینفل. اور مجھے المیہ یہ نظر آتا ہے کہ آئندہ جب بھی انتخابی عمل ہوگا تو اس انتخابی عمل کے نتیجے کے اندر سیاسی قوتیں جو وہ اپنے منشور کے لحاظ سے جو ہے وہ جو پرنسپل بنائیں گی وہ قومی وحدت کو کیسے قائم رکھ سکیں گے. مثال کے طور پر اب ایک صوبائی سطح کے اوپر اگر نام نہ بھی لیا جائے تو وہاں پر جو اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ ریاست کی یا حکومت کی جو عملداری ختم ہو جاتی ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ عملی طور پر صوبے کا نظم و نسق سنبھال لیتا ہے. اٹ مین کہ دیٹ گروپ ہیز بیکم دا سو پاورفل ان ایڈمنسٹریٹو میٹرز. تو یہاں پر جا کر ایک ایسے صوبے کے اندر انتخاب لڑنا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب وہ اپنے ایک بیانیے کے ساتھ اپنے آپ کو اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک کر لیں، یا وہ سوچ اور فکر کسی کے ساتھ اگر منسلک ہو جائے گی تو اس کی کامیابی کا راستہ متعین ہو جائے گا. پھر اسی طرح کے چلے جائے کہ دوسرے صوبے کے اندر جا کر جب نیشنل پالیٹکس کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو وہاں جا کر جو ہے وہ صوبائیت کے حقوق کا تصور دے کر جو ہے وہ نشو و نما دی جا سکتی ہے. اگر کے پی کے اندر جو ہے وہ طالبان فیکٹرز قرار دیا جا سکتا ہے تو سندھ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر صوبائیت کا ایک تصور جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پنجاب گورنمنٹ نے نہری پانی کا جو تصور دیا، پھر جو بیانیہ دیا گیا کہ پنجاب کے معاملات میں جو مداخلت کرنے والا ہم اس کے ساتھ ایسا شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے نتیجے میں صوبوں کو دیے گیا حقوق کا جو آئینی تحفظ ہے اس کو واپس لینے کے لیے جو ایجنڈے کے طور پر شامل کیا گیا. یہ وہ پہلو ہیں جہاں پر دوسری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کم سے کم وہ طاقت جو سندھ کے اندر ہے اس کو کارڈ کے طور پر اب استعمال کرے گی، اور یہی کارڈ اسے کامیابی کی ضمانت بھی دے سکتا ہے. پھر وہاں جا کر ہم اگر پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر بھی جا کر وہاں پر جو سیاست کا محور ہے وہ اب اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ نہیں، ایک ہاسٹیلٹی کے بنیاد پہ ہے. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر جو سیاسی میدان ہے وہ دراصل دو بڑی سیاسی قوتوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو متحارب سیاسی قوتوں کے درمیان ہے. کہ ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور دوسری سیاسی جماعت کا یہ دعویٰ ہے
کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو سیاسی جماعت کا جو قلعہ ہے وہ بھی لاہور یعنی ہے اس کو فتح کر لیا. تو یہاں پر اب جو ہم آہنگی کا تصور نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جو تصور ہے اس کو نشو نما دے کر جو ہے وہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کرنا بنیادی مقصد. اور یہ بلوچستان تو پہلے ہی ہمیں منکسر نظر آتا ہے اور وہاں پر جا کر جو تقسیم ہے وہ اس کے منصوبوں کے لحاظ سے بھی پائی جاتی ہے. گوادر پورٹ کا مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے اور اس طرح جو ہے وہ جو لوگوں کی سوچ اور فکر ہے وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف گروہ جو ہے وہ بنا کر اپنی جو طاقت ہے وہ حاصل کر رکھی ہے. اور پھر ان گروہوں کی بنیاد پر جو وہ جو پہلے قبائلی بنیادوں پر منقسم تھا پھر سیاسی جماعتوں نے اپنے گروہ بنا کر جو ہے وہ جس طرح اپنے حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے جو حلقے بنا رکھے ہیں اس سے تقسیم ہوا. اور اب جو ہے وہاں پر جو مسنگ پرسن اور دیگر جو ریاست کی سرگرمی ہے اس کے حوالے سے بیانیاں بنا کر کے ایک علیحدگی بلوچستان کی بھی جو تحریک ہے وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہاں پر جا کے ان تمام پہلوؤں سے ایک ایسا عمل پیدا ہوتا ہوا مشکل نظر آتا ہے کہ جہاں پر تمام کم سے کم سیاسی قوتوں جو ہے وہ اپنے اختلافات کو جو ہے کسی ایک ایسے مرکز کے اندر نہ داخل کریں کہ جسے نیشنل انٹیگریشن کا تصور جو ہے وہ کمزور پڑتا. لیکن المیہ یہاں پر یہ کہ سیاست کا ہر پہلو جو ہر سرگرمی اور سیاست کا ہر سوچ اور فکر کا جو زاویہ ہے وہ نفرت کو بیج بو کر اسے توانا بنا کر اس کو نشو نما دے کر اپنے مقاصد کا حصول ہے. اور جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نیشنل انٹیگریشن کے خلاف اپنے مفادات کے تحفظ کا راستہ اختیار کرتی ہے تو پھر ہر سیاسی جماعت نہ صرف اپنی طاقت رکھتی ہے بلکہ اس کے پھر پیروکار ہوتے ہیں, ووٹرز ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں. اس طرح جب سیاسی جماعتیں منقسم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب سیاسی جماعتوں کا منقسم ہونا نہیں ہوتا بلکہ قوم کا انتشار ہوتا ہے, کیونکہ ہر سیاسی جماعت کے ورکر ہوتے ہیں اور اگر ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے پیچھے لگائے گی اپنے ورکر کو, سپورٹرز کو, تو نتیجہ یہ پھر ملک جو ہے وہ اتنے حلقوں میں بڑھتا چلا جائے گا جتنے حلقے کے اندر سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہوں. اس طرح ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ کم سے کم سیاست کے جو منشور کے جو ضابطے اور پہلو ہیں وہ کم سے کم اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ یہ ہم کوئی ایک ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے نیشنل انٹیگریشن کی اوپر زد آتی ہو. یہی وہ حال ہے کہ جسے ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد